کہ آج برما میں جس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کے بچے کاٹے جا رہے ہیں، جس طرح درندوں کا سا سلوک ان سے کیا جا رہا ہے، ہائے کلیجہ پھٹ پھٹ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ ملت اگر آج تجھ میں وحدت ہوتی تو کسی بدماش بدھ مت کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ محمد رسول اللہ کے غلام یا کسی آپ کی کنیزہ کو یوں کاٹتا۔ جب کہیں کوئی بدماش سر اٹھایا کرتا تھا تو مسلمان عورتیں کہا کرتی تھی اسے کہہ دو صبر کر، میں بلاتی ہوں عمر بن خطاب کو، ٹھہر جا، بلاتے ہیں عمر بن خطاب کو۔ عمر کا نام فتنہ دبا دیتا تھا۔ ان اللہ تعالی یجعل الحق علی لسان عمر بن قلبہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کی زبان اور دل پر اللہ نے حق جاری کر دیا تھا۔ اب جو برما میں ہو رہا ہے، کہتے ہیں نکلو یہاں سے، خطہ خالی کرو۔ بیچارے مسلمان کہاں جائیں؟ دنیا کا کوئی دوسرا ملک ان کے لیے آنے کے لیے دروازہ نہیں کھولتا، وہ کہاں جائیں؟ مجبور اور محصور ہو کر کٹ رہے ہیں۔ اے اللہ آج تجھ سے دعا کرتا ہوں مولا، دنیا بھر کے ان ظالموں کا بیڑا غرق کر اور ملت کو ہدایت عطا فرما، یہ وحدت میں آ جائے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ وہ ظالموں خدا کا خوف نہیں آتا؟ مالداروں تمہیں اللہ کے پاس نہیں جانا؟ مال جمع کر کر کے محلات بنائے جا رہے ہو، گاڑیوں پہ گاڑیاں لیے جا رہے ہو، لوگوں پر اپنی تمکنت اپنی گاڑیوں سے دکھاتے ہو، لوگوں پر اپنا روب اپنے مال سے ڈالتے ہو۔ کیا اہل اسلام نے اپنا روب اپنے مال اور امارات سے ڈالا تھا یا اللہ کے تقوی سے ڈالا تھا؟ کس سے ڈالا تھا؟ ڈرتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کیسے ہوگا وحدت امت کا کام، کیسے ہوگا؟ گاڑیاں کہاں سے آئیں گی؟ اور گاڑیاں شرط نہیں ہیں، محلات شرط نہیں ہیں، وسائل شرط نہیں ہے، ضرورت ہے۔ جب تم اللہ کے ہو کے نکلو گے اللہ تمہاری ضرورت پوری خود کر دے گا۔ ہمارا عزم، ہماری عظمت